لان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت سكرة الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. شب جمعہ شب بابرکت، شب رحمت اور شب دعا اور مناجات. کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم رحیم اور کریم ہے، اور اسی رحمت اور اس کی کریمیت کی نسبت اگر ہم تصور کرنا چاہیں روئے زمین پر، تو اس قسم کے ایام، اس قسم کی راتیں مجھے اور آپ کو صاف اور ستھرے الفاظ میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا کی کریمیت چاہیے، کسی کو خدا کی رحیمیت چاہیے، تو ضروری ہے کہ ان ایام سے، انہی شبوں سے، انہی راتوں سے مستفیض ہو. کوئی شک نہیں، سورہ انشقاق کی اس آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے صاف ستھرے الفاظ میں بیان کیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. سورہ انشقاق آیت نمبر 6. خداوند منان نے اس آیت کے ذریعے سے ہم سب انسانوں کو مسافر کاؤنٹ کیا ہے، سفر کرنے والا کاؤنٹ کیا ہے. کہا تمہارا آغاز ایک مقام سے ہے اور تمہارا اختتام ایک مقام پر ہے. ظاہری طور پر تمہارا آغاز اسی دنیا سے ہے، لیکن تمہارا اختتام میری ذات ہے. جبکہ میں اور آپ کلمہ استرجاع جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حصہ ہے، آغاز اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہمیں اپنے سفر سے آشنا کیا ہے. کہ عزیز من، اے مسافر، اپنے سفر کو اطمینان سے شروع کر اور اطمینان کے ساتھ تمام کر. سفر شروع کرتا نہیں اور سفر تمام ہوتا نہیں، ان بٹوین جس سفر کو وہ انجام دیتا ہے، خداوند عالم اس سفر کی نسبت بھی ہم سے اور آپ سے یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ اس سفر کو بھی اطمینان قلب کے ساتھ انجام دے. آسان الفاظ میں ایصال ثواب کی مجلس ہے، شب جمعہ ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں آتے نہیں مگر جانا ہے. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سینٹنس استعمال ہوتا ہے کہ ہم آتے نہیں، خدا مجھے اور آپ کو روانہ کرتا نہیں، یہ جملہ مقدس جملہ ہے. اس کی قداست کا، اس کی معنویت کا، اس کی روحانیت کا اگر اندازہ لگانا مقصود ہو تو کافی، وافی اور شافی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم کس کی جانب سے آئے ہیں. وہ ہستی کہ جسے میں اور آپ خدا سے جانتے ہیں کہ وہ خدا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. اچھا وہ خدا کون ہے؟
وہ خدا جز خالق ہونے کے کوئی ذات تو ہے ہی نہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل، ہماری بیس اللہ کی ذات ہے، بس ہم بھیجے نہیں گئے مگر قداست کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، معنویت کے ساتھ۔ جب معنویت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں تو جب تک اس دنیا میں خداوند عالم کو، مجھے اور آپ کو رکھنا ہے تو وہی حساب و کتاب ہونا چاہیے کہ جس عنوان سے بھیجا ہے۔ اچھا، وہ عنوان کیا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انشقاق کا حوالہ دیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ کہا انسان عزیز، جانتا ہے تو اپنے آپ کو، تو زحمت کش ہے۔ بہت غور سے سنیے، تو زحمت کش ہے، تو محنت و مشقت کرنے والی ذات ہے۔ میں نے تیری ذات کے اندر جس چیز کو رکھا ہے وہ محنت ہے، مشقت ہے، محنت ہے اور مشقت۔ یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کہتا ہے کہ اس دنیا میں چین نہیں، اس دنیا میں سکون نہیں، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ ہم جتنے بھی افراد سے ملتے ہیں ان سے بھی پوچھیں، اگر وہ بتانے پر آئے۔ جتنے افراد ہم سے ملے نہیں، ہماری آشنائی نہیں، ان سے بھی ملیں تو سب ایک ہی جواب دیں گے۔ اب انہی افراد کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو صاحب سرمایہ افراد بھی ملیں گے، پیسے والے بھی ملیں گے، دنیا دار بھی ملیں گے، اور کچھ افراد ایسے بھی ملیں گے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جن کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ سب کے سب اگر پوچھنے پر کہ جو سوال ایسا ہو کہ آپ اپنی زندگی میں سکون کو محسوس کرتے ہیں، تو للہ جواب آئے گا نہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ خداوند عالم نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں کہہ دیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا۔ عربی زبان میں کدحا کہتے ہیں، سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں زحمت، مشقت، محنت۔ لیکن یہ جو زحمت دنیا کے اندر ہوتی ہے عزیزان من، کبھی پازیٹیو ہوتی ہے اور کبھی نیگیٹو۔ اگر ہم پازیٹیو زحمت کریں تو یقین کریں پازیٹیو زحمت میں انسان کو سرور ملتا ہے، مسرت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر نیگیٹو ہے تو وہاں پر جو ہے = مسرت نہیں، ناراحتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، پازیٹیو کس طرح سے کریں اس کو؟ کہ اگر پازیٹیو کرنا ہے نا تو ایک چیز کو مد نظر رکھو۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہ مجھ اللہ کی ذات کو ہر دم اپنے ساتھ رکھو، کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں قادر ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ ہر صفت، ہر کوالٹی تم سوچ لو وہ میں ہوں۔ جب تم کام انجام دو صبح اور شام تو ایسی صورت میں جو ہے مجھے اگر اپنے ہمراہ جو ہے پاؤ تو یقین کرو کہ تمہاری زندگی میں سکون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والا ممکن ہے کہ شاید تمہیں حساب کتاب کرے کہ شاید یہ بیچارہ ہے، پریشان ہے، جبکہ جو ہے تم اپنے طور پر مطمئن رہو گے۔ یہی جو ہم نماز کے بعد جناب سیدہ کے نام سے تسبیح جو پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا ہی حساب لگا لیں۔ 34 ٹائم ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، 33 ٹائم جو ہے ہم الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔
اس کے معنی کیا ہیں؟ کوئی لاجک تو ہوگی نا اس کی، کوئی فلسفہ تو ہوگا اس کا، بالکل ڈیفینیٹلی فلسفہ ہے اس کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز کے بعد جناب سیدہ کے کو یاد کرنے کے لیے تسبیح جب اٹھاتے ہیں اور تسبیح کے دانوں کو گراتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے، ہمارے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اللہ اکبر کے نام سے، الحمدللہ کے نام سے اور سبحان اللہ کے نام سے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ تسبیح کے تمام ہونے کے بعد ہمیں وہ سکون اور نتیجہ نہیں ملتا کہ خدا نے جو وعدہ دیا ہے، اور وعدہ قرآن میں دیا ہے۔ جیسے ہی میں آیت پڑھوں گا آپ کے اذہان کام کریں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ مجھ اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ کہا اچھا، تسبیح اٹھائی، ہر نماز کے بعد ہم نے تسبیح کرنا شروع کی۔ للہ بتائیے، تسبیح سے پہلے جب ہم جا نماز پر آئے تھے، مصلی پر آئے تھے، مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، کیا ہمارے ساتھ تکالیف نہیں تھیں، مشکلات نہیں تھیں، پریشانیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں۔ تسبیح کو انجام دینے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ساری رنجشیں ختم، ساری مشکلات آسان، ساری تکلیفیں دور؟ یہ اور بات ہے کہ جو ہے نہ میں آپ سے کہتا ہوں نہ آپ مجھ سے کہتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں جو ہے احساس ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ بالکل بریفلی اور شارٹلی، اللہ اکبر کا دانہ گرتا نہیں تسبیح کا اور ہمارے ہونٹ حرکت کرتے نہیں، اس کی ایک میننگ ہے، بہت ہی وسیع و عریض ایک امبریلا ہے کہ جس کا سایہ ہے، ایک مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے نہیں، وہ سایہ آتا ہے ہمارے پر۔ کہا اس کی میننگ کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جانتے ہو اللہ اکبر کی میننگ کیا ہے؟ کہا مولا اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے؟ کہا نہیں، یہ میننگ نہیں ہے اس کی۔ کہا اگر اسی طریقے سے میننگ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بڑا ہے اور اس کے مقابلے پر تم چھوٹے ہو، بس تم بھی کچھ ہو۔ اللہ بڑا ہے، اگر ہم کمپیئر کریں دو چیزوں کو، ایک بڑی ہو اور ایک چھوٹی، تو ہم یہی کہیں گے یہ بڑی ہے اس کے مقابلے پر، لیکن یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن سائز چھوٹا ہے اس کا سائز بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیز بھی جو ہے اپنے آپ کو کہتی ہے میں چیز ہوں کچھ، یہ بھی اگر چیز ہے تو میں بھی چیز ہوں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہا اللہ اکبر کی میننگ یہ نہیں ہے۔ کہا اللہ اکبر کی میننگ کیا ہے؟ اللہ اکبر من ان یوسف، سواد سے۔ کہا اللہ بڑا ہے یعنی اس قابل نہیں کہ ہم اس کی توصیف کر سکیں، اس کی تعریف کر سکیں، وہ اتنا بلند اور بلند اور بلند ہے کہ ہماری رسائی نہیں اس تک، ہم اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں۔ اس کچھ بھی نہیں کو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے۔ کہا جانتے ہو مولا کسے کہتے ہیں اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ مولا یعنی سب کچھ، بندہ یعنی کچھ بھی نہیں۔ کہے عزیزوں تم سب کے سب اللہ کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ کہ جب تم نے یہ سوچ لیا نا، اب نماز کے بعد اگر تسبیح کے دانے جو ہے گراؤ گے اللہ اکبر کہہ کر تو مزہ دے گا، تمہیں لطف آئے گا، چاشنی محسوس ہوگی، اذان من راز ہے۔ یہی ہماری دنیا اس راز کو کھولتی ہے۔ جب ہم اپنے سے بڑے کے پاس جب جاتے ہیں نا، تو ہرگز جو ہے یہ
سوچ کر نہ جائیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. آپ بڑے ہوں گے لیکن ہم آپ سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں. اگر اسے احساس ہو جائے نا کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کا دروازہ نہیں کھلے گا. اللہ کہہ رہے میں ہی تو سب کچھ ہوں، مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، عاجزی عاجزی اور عاجزی. تم منکسر ہو جاؤ میرے سامنے تو اس اللہ اکبر کا مزہ دوں گا. اب سنیں وہ مزہ کیا ہے. اللہ اکبر 34 ٹائم تمام ہوتا نہیں، الحمدللہ کہنے کا زمانہ آتا ہے. ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ جو ہے اللہ اکبر سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، وہی اختیار رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی الحمدللہ کا زمانہ آتا ہے تو اللہ اکبر کے ذریعے سے خداوند عالم مجھے اور آپ کو اپنے اطراف میں نعمتوں کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. کہ دیکھو کتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں، کتنی دی ہیں، جبکہ تم کچھ بھی تو نہیں. اب کہو الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یعنی کیا؟ کہا خدا کہتا ہے الحمدللہ کی میننگ یہ ہے کہ میں تمہارا مربی اور تم میرے جو ہے نیچے پلنے والے افراد ہو. میں تمہاری جو ہے تربیت کرتا ہوں. جب تربیت کرتا ہوں تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہوں. اب تم کہو الحمدللہ. الحمدللہ کا ٹائم تمام ہوتا نہیں، غور سے سنیے گا. سبحان اللہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ کا جب مرحلہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو سبحان اللہ ہے کیا چیز؟ جز اس کے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر حقیر اور حقیر جانتا ہے اور اللہ کو جو ہے کبیر اور کبیر اور کبیر جانتا ہے. آسان الفاظ میں یاد رکھنے کے لیے سبحان اللہ یعنی بار الہ تو پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے ہر عیب سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عیبدار ہے میری ذات ہے. اب یہ تسبیح تمام ہوگی نہیں، ایزیکل ٹو اطمینان اطمینان اور اطمینان ہے. یاد رکھیں عزیزان میں، اکڑ میں کبھی بھی اطمینان نہیں ملے گا، غرور میں کبھی بھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کسی کی نسبت جو ہے حسد کرنے کی صورت میں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا. حسد ہو، غرور ہو، تکبر ہو، کسی کی برائی کرنا مقصود ہو، یہ سارے کے سارے نیگیٹو جو فیکٹرز ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ نقل کفر کفر نہ باشد. کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ حسد جو ہے انسان کو اس مقام پر لے کر جاتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنے خدا کو کچھ بھی نہ جانیں. کیونکہ جس سے میں حسد کرتا ہوں، جس چیز کی بنیاد پر غور سے سنیے گا، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے اللہ نے دی ہے اور میں حسد کرتا ہوں. مجھے خدا نے ایک چیز دی ہے، اس کی بنیاد پر میں مغرور ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے مقابلے پر جو انسان ہے اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ جو ہے خدا نے جو ہے اس سے کنارہ کشی کی ہے، جبکہ ایسا نہیں. عزیزان من، خدا کیا کہتا ہے؟ سرنامہ کلام میں ایک آیت پڑھی ایصال ثواب کے حوالے سے. یہ ساری گفتگو ہو چکی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، اس کا مطلب ہے جانا ہے. خود جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. ان بٹوین کون سا کام انجام دینا ہے؟ کہ اسی رب کے لیے انجام دینا ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟
کہ ہمیشہ اسے حاضر و ناظر جانا۔ خدا نے ہم جو تلقین پڑھتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چند منٹ اور لوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہم جو تلقین پڑھتے ہیں اپنے جنازے کو دفن کرنے کے لیے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں حق کی بنیاد کے اوپر، کہ اے فلاں ابن فلاں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، روز محشر محشور ہونا حق ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں پل صراط حق ہے۔ خداوند عالم سورہ قاف آیت نمبر 19 میں 19 میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ کہا جانتا ہے اے عزیز انسان، تجھے جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد جب بلانے کا وقت آتا ہے نا، جب میں تجھے بلاتا ہوں، تو بلانے سے پہلے کچھ لمحات پہلے، کچھ گھنٹے پہلے یا 1-2 دن پہلے تجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے سکرات الموت۔ میں اور آپ سنتے رہتے ہیں سکرات الموت کس کو کہتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے ہم سے، کہا وہ جو مرنے والا ہے نا، کہ کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، یا فلاں شخص جس کا انتقال ہو گیا، مرنے سے پہلے اس کی حالت غیر تھی، عجیب و غریب قسم کے جو اس کے اسٹائل تھے، عجیب و غریب قسم کے اس کے جو کام تھے۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ کہا جانتے ہو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس دنیا کو تم نے اتنا دل دیا ہے، اتنا دل دیا ہے کہ اب تمہاری روح اس بدن سے اتنی آشنا ہو چکی ہے کہ جب میں اس روح کو جو ہے بلاتا ہوں کہ واپس پلٹ آ، تو یہ روح چھوڑنے کو تیار نہیں تمہارے بدن کو۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اسے بلا رہا ہوں، تو اس روح کا جو ہے تھوڑا سا مضطرب ہونا تمہارے بدن کی بنیاد کے اوپر بدن پر ایفیکٹ کرتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے اس کا ذہن جو ہے تھوڑا سا جو ہے دیوانگی کی صورت ہو جاتی ہے۔ سکرات کی میننگ جو ہے عربی زبان اور اردو زبان میں دیوانگی، جنون۔ اگر اسی ممبر سے بہت معذرت کے ساتھ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو نہ کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مولانا آج جو ہے حالت میں نہیں ہے اپنی، کہ جو ہم دیوانوں کو دیکھتے ہیں نا، تو دیوانے جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں سکرات۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہا اسے جو ہے موت کے ذریعے سے یہ سکرات لاحق ہوتے ہیں، وہ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ جاءت سکرۃ الموت بالحق، جنت حق، جہنم حق، روز محشر جو ہے محشور ہونا حق، پل صراط حق، سکرات الموت حق۔ اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے کہ جس سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا، اب تمہارے سر پر آ گئی، تم اس موت سے جو ہے فرار کر رہے تھے۔ وقت نہیں میں زیادہ عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی خدا دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ سکرات الموت جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ تمہارا اس دنیا کو دل دینا ہے۔ کتنا دل دو گے جب تمہیں معلوم ہے کہ انا للہ ہو تم، جب تمہیں معلوم ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہو تم، جہاں سے آئے ہو واپس پلٹ کر جانا ہے، تو ان بٹوین اتنا دل کیوں دیتے ہو اس کو؟ بارہا کریں کیا؟ کہ ایک کام کرو، جو میرے حبیب نے کیا نا وہ کرو۔ کہ وہ کیا کیا؟ کہ اس نے مجھے دل دیا،
دنیا کو طلاق دی، دنیا کے اندر ہے لیکن دنیا کو دل نہیں دیا۔ یہی جو کل کا دن جو گیا ہے ولادت کا، اس سے مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے اور کیا ملنا چاہیے؟ جز اس کے اور کچھ بھی نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا اس نے دیکھو زندگی کیسے کی، جب وقت آخر آیا تو ملاحظہ کرو کس اطمینان کے ساتھ جب میں نے بلایا تو میرے پاس آ گیا۔ اذن میں زندگی اگر ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر اللہ کے لیے زندگی کرتے ہیں تو موت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ جب موت اللہ کے لیے ہوگی نا تو پھر پریشانی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں میرے مولا نے اپنے تمام اصحاب کو، تمام اعزاء اور اقربا کو ایک موعظہ کیا۔ اس موعظے کا جو ہے حاصل کیا ہے، کیا کہا؟ کہتے 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 اس مقام پر پہنچتے ہیں، کہا ہے میرے عزیزوں، اے میرے اصحاب، اے میرے اعزاء، کہا جانتے ہو موت کیا چیز ہے؟ کہا موت ایک پل کا نام ہے، کہا جس سے جو ہے تمہیں جو ہے کراس کرنا ہے۔ کہا جو مومن ہوتا ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ اس پل کو کراس کر کے ایک بڑے وسیع و عریض میدان اور دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن جو ہے اس دنیا کو دل دیتا ہے نا اسے بھی گزرنا ہے، لیکن وہ بڑی ہی کراہیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب وہ گزرتا ہے نا اس کی حالت غیر ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے سکرات الموت۔ ملاحظہ کریں سید الشہداء تو سید الشہداء ہیں، لیکن سائر شہداء کربلا چاہے اصحاب ہوں یا اعزاء اور اقربا ہوں، کتنی آسانی کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا مولا کے جو ہے آگے، اور اسی طریقے سے اللہ کو پیش کی اپنی جانیں، اور میرے مولا نے افتخار کیا ہے اس وقت بھی کہ جب بقید حیات تھے۔ کہا میرے اصحاب تم مجھے ایسے اصحاب ملے ہو کہ نہ میرے جو ہے جد کو نصیب ہوئے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے، نہ میرے بھیا کو نصیب ہوئے۔ اے مولا و آقا یہ کیسے اصحاب ہیں کہ نہ آپ کے جد کو نصیب ہوئے، نہ آپ کے بابا کو نصیب ہوئے، نہ آپ کے بھیا کو نصیب ہوئے۔ کہا اے خطیب اگر تو نے سوال کیا ہے نا تو میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے ایسے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے جو ہے خدا کو دل دیا، خدا نے ان کو دل دیا ہے۔ جب خدا نے ان کو دل دیا ہے تو ایک جان نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی دوبارہ مل جائے تو 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، خصوصاً جن کا آج چہلم ہے مرحوم شاہد علی نانجیانی اور دوسرے مرحومین کے جن کے نام فہرست میں لکھے ہوئے ہیں، باراللہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ لوگوں سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان مرحومین کے لیے، مرحوم شاہد علی نانجیانی، مرحوم سلطان علی نانجیانی، نانجیانی خاندان کے تمام مرحومین، چیول والا خاندان کے تمام مرحومین، جعفر علی ابن علاؤالدین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپر خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینہ خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین،
فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحی خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی شیوجی اور مرحوم قاسم علی شیوجی اور اس خاندان کے تمام مرحومین، جملہ مومنین مومنات کو بھی شامل کریں، اپنے مرحومین کو شامل کریں اور مرحوم مراجع کو بھی شامل کریں، خاص الخاص شہدائے ملت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔